الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جو 14th جز ہے اس میں سے کچھ پورشن کریں گے۔ اس میں سورہ النحل جو سورہ نمبر 16 ہے اس کی آیت نمبر 90 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ وہ آیت ہے جو کہ عمر بن الخطاب نے اپنے دور میں جو خطبہ تھا اس کے اندر شامل کر دی، اور آج بھی جب ہم لوگ اکثر مساجد میں جب خطبہ سنتے ہیں جمعہ کی نماز کا تو اس میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا حکم دے رہے ہیں انسانوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس میں فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، یعنی جسٹس قائم کرنا۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ یعنی انسان عدل کرے اپنے ساتھ، اپنے جو بھی اس کے فیملی ممبرز ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ جسٹس سے کام کرے، چاہے وہ اس کی ذات کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، لیکن اس کو جسٹس کرنا چاہیے۔ والاحسان، اور ہر معاملہ احسان سے کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں یہ بات آتی ہے کہ احسان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کی جائے کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں سوچ سکتے تو کم از کم یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک حدیث میں احسان بڑے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں یوز کیا کہ جب تم جانور کی قربانی کرتے ہو تو وہ بھی احسان سے کیا کرو۔ جانور کی اب قربانی احسان سے کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ اس کو یعنی 2 دفعہ مت مارا کرو۔ ایک دفعہ اس طرح کہ جب آپ نے جانور کو لے کے جا رہے ہیں اس کے سامنے آپ نے اس کو جو ہے نا چھری تیز کرنا شروع کر دی، ایسا نہیں کرنا۔ یعنی جانور جب آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کو ایک جانور کو دوسرے کے سامنے سیکریفائس نہ کیا جائے، ایک جانور سیپریٹ رکھا جائے، دوسرا سیپریٹ رکھا جائے، اور اس طرح سے یہ بھی احسان کا ایک تقاضا ہے کہ اب آپ کو پتہ تو ہے کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے بھی 2 دفعہ مارنے سے مراد یہ کہ یا تو اس کو ایسا ٹارچر آپ دے رہے ہیں، سائیکولوجیکل ٹارچر، یا پھر جانور کو لٹاتے وقت زمین پہ زور سے پٹک کے مار دینا اور پھر ذبح کرنا، یعنی یہ احسان کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایون اس معاملے میں بھی احسان کیا کرو۔ تو یہ اب آج کل ہم دیکھتے ہیں جس طرح اسپیشلی باہر کے ملکوں میں جو سلاٹر ہاؤسز ہیں وہاں پہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہی جو جانور مر رہے ہیں وہاں پہ وہ ذبح تو نہیں ہو رہے، وہ تو کٹ رہے ہیں وہاں پہ، اور جس طرح سے وہ ہو رہے ہیں وہ جس ٹراما سے گزر رہے ہیں وہی ٹراما، مطلب مرنے سے پہلے جو ایڈرینلن ان کے اندر پمپ ہو جاتا ہے ایک دم سے، وہی ایڈرینلن لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بلڈ اسٹریم میں آ گیا، وہ ان کے پورے سسٹم کے اندر وہی گوشت کے اندر ایڈرینلن پمپڈ گوشت ہے۔ پھر لوگوں کو ہر طرح کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، ہارمونل ایشوز آ جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانور جو مر رہے ہیں وہ کس حالت میں مر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یو آر واٹ یو ایٹ، جس طرح کے جانور آپ کھا رہے ہیں وہ جس تشدد اور زیادتی سے گزر رہے ہیں وہی چیز اب آپ کے پیٹ میں بھی جائے گی۔ تو اسی لیے کہا کہ احسان کے ساتھ، یعنی کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے سیکریفائس نہ کرنا، چھری کو تیز رکھنا، بلنٹ چھری کے ساتھ جو ہے نا ذبح نہ کرنا، کہ تاکہ یہ پروسیس ایز اسموتھلی اور ایز کوئکلی ایز پاسبل ہو جائے، اور جانور کو بھی آرام سے لٹانا۔ یہ اکثر اوقات عید الاضحیٰ کے اوپر جو ویڈیوز آتی ہیں کہ جی گائے کو لٹاتے وقت پتہ نہیں پورا محلہ اکٹھا ہو گیا اور کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے کوئی وہاں سے کھینچ رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ یعنی آپ اناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں جب یہ کام دیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ جو پروفیشنل لوگ ہیں، اب ہوتا یہ ہر کسی کا بزنس ہے نا، یہ بزنس بن جاتا ہے، کیونکہ ہر اناڑی بندہ کہتا ہے کہ بھائی عید آ گئی اب مجھے پیسے کمانے کا موقع ہے، تو جو بھی نیم حکیم بھی ہے وہ بھی جو ہے نا بزنس میں آ جاتا ہے کہ جی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو لوگوں کو بھی یہ جلدی ہوتی ہے کہ جی ہم نے کرنی بھی پہلے دینی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک بندہ پروفیشنل اگر آپ کے پاس نہیں ہے، یا تو خود آپ کر لیتے ہو، خود کر لیتے ہیں اور آپ کو واقعی میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر خود نہیں آتا تو کسی ایسے بندے کو بلا لیں جو کہ واقعی میں پروفیشنل ہو اور فضول میں جانور کا بھی اور آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ کرے۔ اور اس طرح کی اذیت ناک چیزیں اور پھر ویڈیوز کا آنا اور یہ ساری چیزیں یعنی کہ بالکل احسان کے تو خلاف بات ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ احسان یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ معاملے یعنی صرف معاملات کے اندر احسان ہے، ہر معاملے میں احسان ہے، یعنی جتنے بھی ایسپیکٹس دین اسلام سے جن کا تعلق ہے سب میں احسان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو احسان کیا ہے کہ جو کسی نے آپ کے ساتھ ایک کیا آپ اس سے زیادہ کریں گے اس کے ساتھ۔ ماں باپ نے جس طرح ہمارا خیال رکھا، جس طرح سے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا، ہمارا بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ کریں اسے جو ہے نا اس سے بھی۔ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو 3 شخص تھے وہ سفر پہ نکلے تو آگے جا کے کسی غار میں طوفان آندھی جب آئی تو وہ کسی غار میں جا کے چلے گئے۔ اب غار میں جب گئے تو اوپر سے
پتھر گرے اور غار کا دروازہ جو ہے مین جو ایریا ہے انٹرنس وہ بلاک ہو گئی. تو اس میں سے ابصاروں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دینے شروع کیے کہ یا اللہ میں نے یوں کیا مجھے نکال دے. اور یہ والا واسطہ دینا جائز ہے. یعنی اس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میری فلاں نیکی کی وجہ سے مجھے اس مصیبت سے باہر نکال دے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا, کیونکہ جس کا تعلق ہمارے ٹاپک سے ہے, اس نے یہ کہا کہ یا اللہ میری عادت تھی اور تو یہ بہتر جانتا ہے کہ میں روزانہ اپنے بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں, میری عادت ہے, اور اس کے بعد بچوں کو دیتا ہوں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب دودھ نکالنے گیا تو تھوڑی دیر ہو گئی, اور جب تک واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور بچے بھی بے چین اور بے قرار تھے. لیکن میں نے, چونکہ میری عادت یہی ہے کہ میں پہلے ماں باپ کا حق پہلے, تو میں ان کے بستر کے سرہانے کھڑا رہا حتیٰ کہ فجر کا وقت آ گیا, اور ساری رات میں دودھ کے وہ گلاس لے کے اپنے ہاتھوں میں کھڑا رہا, ایک اپنی ماں کے لیے ایک اپنے باپ کے لیے. ساری رات انتظار کرتا رہا کہ جب یہ اٹھیں گے تو میں ان کو سب سے پہلے دودھ پلاؤں گا. اور میں نے ڈسٹرب نہیں کیا ان کو کہ ان کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کرنا. بچے میرے ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں, ان کو ویٹ کراتا رہا کہ ٹھیک ہے سو جائیں جو بھی کریں, لیکن پہلا حق ماں باپ کا. اور جب صبح فجر ہوئی میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا. تو یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا کسی وجہ سے بھی سوائے اس کے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو نے حکم کیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا. تو یہ مقام ہے والدین کے ساتھ, یہ وہ سلوک ہے جو والدین کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر آپ کو یہ بھی کرنا پڑتا تو کوئی بہت بڑی بات آپ نے نہیں کی. ہمارے اسلاف میں کسی نے آ کے پوچھا ایک امام سے کہ جی میں نے میری جو ماں ہے وہ اس کو ایک میڈیکل پرابلم ہے کہ وہ اپنے جو باؤل موومنٹس ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکتی, تو وہ اپنا بستر جو ہے وہ گندا کر دیتی ہیں, کپڑے گندے کر دیتی ہیں, تو میں ان کو چینج کرتا ہوں, میں ان کو صاف کرتا ہوں. ماں بہت بوڑھی ہو چکی ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, چونکہ ماں نے بچپن میں میرے ساتھ بھی یوں ہی کیا تھا, میں بھی یہ کرتا تھا, تو ماں جو ہے نا ماں نے ایسا کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل حق ادا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ جب تمہاری ماں یہ کرتی تھی تو وہ تمہارے لمبی عمر کی دعا کرتی تھی, اور جب تم یہ کام کرتے ہو تو تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ کب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور میری جان چھوٹے گی, تو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں حکم دے رہے ہیں, اور ہر معاملے میں بھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اور دینا, چیریٹی دینا کن کو, ذی القربى جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو عطا فرمانا. اب جو قریبی ذی القربى سے مراد یہ آپ سے قریب ترین جو لوگ ہیں, یہ قریب ترین لوگ سب سے پہلے تو آپ کے ڈائریکٹ فیملی ممبرز ہیں, جس کے جو ارحام کے ریلیشن شپس ہیں, جو ریلیشن شپس آف دا ووم جس کو ہم کہتے ہیں, بلڈ ریلیشنز بھی کہتے ہیں. یہ آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے دادی دادا ہیں, نانی نانا ہیں, پھپھو چاچا تایا ماموں خالہ وغیرہ, یہ سارے وہ بلڈ ریلیشنز ہیں آپ کے. تو ان کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنا. اچھا, جو تعلقات نہیں بنائے گا, جو قطع تعلقی کرے گا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. یعنی قطع تعلقی کرنا, اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ رشتے توڑنا, یہ کیا ہے, یہ جو ہے نا کبائر میں سے ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص رشتے توڑتا ہوگا, یہ اگر بہت نیک اور پرہیزگار بھی ہو, یہ پل صراط پہ پکڑا جائے گا. یعنی یہ کیونکہ اس نے رشتے توڑے ہوئے ہیں, اس نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی سے ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے فیملی میں سے, جان بوجھ کے کہ بھائی ان سے ہماری بات نہیں ہے, ہم نے بس ایک ہوتا ہے نا, ایک انسان آؤٹ آف بزی اسکیجول بات نہیں کر پا رہا, وہ ایک اور مسئلہ ہے. وہ یہ کہ ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس نے کہا جی ہماری ان سے بات ہی نہیں ہے, ہم یعنی بازار میں بھی ملتے ہیں تو میں منہ پھیر لیتا ہوں, میں ان کو یعنی سلام بھی نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پل صراط پہ پکڑے جائیں گے, چاہے یہ حاجی صاحب ہوں, چاہے یہ ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار نمازی ہوں, لیکن اس وجہ سے یہ جو ہے نا پل صراط پہ پکڑا جائے گا. وہ پل جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. اور اس کے اوپر سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ایک تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو تیز گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو دوڑ کے گزریں گے, کچھ لوگ چل کے گزریں گے, کچھ لوگ رینگ کے گزریں گے وہاں سے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ چلنا شروع کریں گے تو ان کی لائٹیں بجھ جائیں گی, وہاں پہ نور چلا جائے گا, ان سے چھین لیا جائے گا, اندھیرے میں جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ پھسل کے گر جائیں گے. تو یہ جو لوگ پھسلیں گے ان میں سے ایک وہ طبقہ ہے جو کہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تعلق توڑتے تھے. تو اس میں بیر منیمم کیا ہے, یعنی اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کم از کم کیا کرنا چاہیے؟ تو کم از کم جو ہے نا وہ سلام دعا ہونی چاہیے, کم از کم.
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل بیئر منیمم. یعنی آپ کم از کم, وہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کو سلام کریں, اور اگر وہ سلام کر رہے ہیں تو آپ ان کو جواب دیں. اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے تو ڈزنٹ میٹر, آپ کم از کم کر رہے ہیں نا, آپ کلیئر ہیں, آپ برا نہ کریں. وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ ان کو اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا, آپ لیکن کم از کم اپنے سائڈ سے کلیئر ہیں کہ آپ ان کو سلام کریں. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ ان سے ان کا حال احوال پوچھیں کہ بھائی آپ کا حال کیسا ہے. سمپل سی بات ہے نا, حال یعنی سلام سے نیکسٹ لیول کیا ہے, سلام کرنے کے بعد جی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا اس کے جواب میں وہ آپ کو اگر بتاتے ہیں کہ جی حالات اچھی ہے, ٹھیک ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اگر کہتے ہیں نہیں حالات بس آج کل بیمار رہتا ہوں, یا آج کل جو ہے وہ فائنینشلی تھوڑے سے مسئلے آئے ہوئے ہیں, تو پھر تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ ان کی مدد کے لیے ان کو سپورٹ کریں کسی نہ کسی وے یا فارم میں. مثلاً اگر ان کو فائنینشیل پرابلم ہے اور آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں تو رکھیں, آپ ان کو فائنینشلی کسی نہ کسی اعتبار سے سپورٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے زکوٰۃ کے بھی جو مستحق لوگ ہیں سب سے زیادہ وہ ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہیں, ڈائریکٹ فیملی ممبرز نہیں, مطلب تھوڑے سے باہر. یعنی اس کے بارے میں تھوڑا سا علماء میں اختلاف ہے کہ بہن بھائی اس میں آتے یا نہیں آتے. اس کو اگر چھوڑ دیں تو ماں باپ یعنی باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, لائک وائز ماں کو نہیں دے سکتا. اس طرح سے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اگر شوہر بیچارہ بہت غریب ہے اور بیوی بہت امیر ہے تو بیوی اگر دینا چاہے تو شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. لیکن اسی طرح سے آپ اپنے پھپھو کو, خالہ کو, چاچا ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس میں تو یعنی اجماع ہے, اس میں تو آپ بالکل آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور زکوٰۃ کے لیے یاد رکھیں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ جی زکوٰۃ کے پیسے ہیں وصول فرمائیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہر بندے کا اپنا ایک عزت نفس کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کسی کو بتائیں گے کہ جی اس طرح سے ہے تو وہ آبویسلی مائنڈ کر سکتا ہے. بہن بھائی کے لیے اس پہ اختلاف ہے, یعنی اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض نکاح کر سکتے ہیں, بعض نکاح نہیں کر سکتے. اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ مثالی طور پہ آپ سے بالکل ڈسکنیکٹ ہے, فار ایگزامپل بہن ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے, وہ ایک جگہ پہ رہتی ہے, اس کا ویسے اس کا مطلب ہسبینڈ ہے وہ سپورٹ نہیں کر پا رہا, آپ نے کہا بھائی اس کے حالات ہیں تو اس میں دے دیا تو شاید اس میں کچھ گنجائش نکلتی ہے. لیکن جب ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں اور وہیں پہ ان کو پرووائڈ کرنا بھی, یعنی ایک بھائی کے لیے فرض ہو جاتا ہے اپنی بہن پہ خرچ کرنا جب اس کا ہسبینڈ اس کو ڈیورس کر چکا ہو, تو اس معاملے میں اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے گا. ریزن بینگ کہ وہ آلریڈی اس کے ماتحت ہے, تو اب اس کو زکوٰۃ دینے والی بات ہی نہیں بنتی. آپ نے تو ویسے ہی خیال رکھنا ہے اس کا. تو اس طرح سے تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے نا اس اعتبار سے آتا ہے کہ دینی ہے یا نہیں دینی ہے. تو اگر کہتے ہیں کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے تو شاید کوئی اس میں کچھ جو ہے نا گنجائش نکل آتی ہے. لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر آپ کی پھپھو, خالہ وغیرہ باقی جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کو اگر کوئی ایسی ہارڈ شپ ہے تو آپ ان میں دیکھ لیں. اچھا زکوٰۃ کی مد جو جہاں پہ جو اس کے جو لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں زکوٰۃ, اس میں پہلے دو جو ہے وہ فقراء اور مساکین ہیں. اس کے علاوہ 8 ٹوٹل کیٹیگریز ہیں. 2 جو ہے سب سے پہلی فقراء اور مساکین ہیں. فقراء اور مساکین میں فقراء وہ لوگ ہیں جو بیچارے بالکل اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, فقیر ہیں, بالکل فقیر ہو گئے. یہ ہے جو کہ ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو معاشرے میں بیچارے جو کہیں بیٹھے ہوتے ہیں چوکوں پہ اور مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ فقیر آدمی ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مساکین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو who can't make ends meet. مسکین جو ہے نا اس کے پاس اپنا گھر ہو سکتا ہے, مسکین کے پاس اپنی گاڑی بھی ہو سکتی ہے, مسکین کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کی ڈے ٹو ڈے روٹین میں اس سے مینج نہیں ہو رہا کیونکہ اس بیچارے کے پاس نا وہ بیچارہ اسٹرگل کر رہا ہے بہت زیادہ, اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت 5 اسٹار لگژوریس اس میں, لیکن وہ رہ رہا ہے جس طرح ایک سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ رہ رہے, لیکن اس کے حالات اس کو مینج کرنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو ہمارے فیملی ممبرس میں اگر ایسے لوگ ہیں جو بڑے مشکل سے اینڈز میٹ کر رہے ہیں, ان کے اکثر ان کے اسکولوں کے بچوں جو ہے نا مطلب وہ اسکولوں کی فیسیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, یا کوئی اور میڈیکل ایکسپینسز میں وہ تھوڑا سا جب کوئی اوپر پریشر آ جائے وہ ایک دم سے پینک کر جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بغیر بتائے. آپ نے کہیں جی یہ میری طرف سے تحفہ ہے, یہ میں نے آپ کے لیے چلو کھا کے میں آپ کو دے دوں, لیکن یاد رکھیں اس میں نیت آپ کی نا دماغ میں پہلے سے ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. دینے کے بعد نیت نہیں کرنی. اور یہ ہوتا ہے نا کسی کو گفٹ دیا آپ نے, پھر آپ گھر آئے, آپ نے سوچا چلو وہ پیسے میں نے دیے تھے چلو وہ ہم لوگ زکوٰۃ میں ڈال دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے. زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں پیسہ نکال رہا ہوں, انشاءاللہ یہ زکوٰۃ والے میرے پیسے جو ہیں اس میں سے یہ نکل رہا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم مینج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ جو 3rd کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ کہ ان کی فائنینشیل مدد کرنا, اپنے فیملی ممبرس کی فائنینشیل مدد کرنا جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہو. اچھا فائنینشیل نہیں کر سکتے تو اپنی جان سے مدد کریں. ان کی جان سے مدد یہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ان کا ہاتھ بٹانا, ان کے کام آنا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر خدا نخواستہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے
تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ نائٹ ڈیوٹی کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسٹے کروں گا، تو انشاءاللہ تو یہ کیا ہے، آپ اپنی جان کے ساتھ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر فائنینشلی نہیں بھی کر سکتے تو اس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور سٹیپ، ایک اور بڑا درجہ ہوگا. اور اگر اس کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کی صحت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کسی کو اس طرح سے ہیلپ کریں، یا آپ کو پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کم از کم اچھی ایڈوائس تو دے ہی سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیں کہ جی آپ جہاں جا رہے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا، یا پھر آپ نے ان کو اور کوئی ایڈوائس دے دی، کسی کا کوئی لیگل میٹر ہے تو اس لیگل میٹر میں آپ نے ان کی ہیلپ کر دی، کسی اور فار ایگزامپل اچھے لائر کی طرف ان کو ریفر کر دیا. آپ کچھ پوچھ رہے جی. یہ جو مسئلہ نا، یہ جنرلی اس وقت اس کے بارے میں اسکالرس کا یہی اوپینین ہے کہ یہ فائنڈ آؤٹ کرنا اور اس پہ بات کرنا نا، یہ تقریباً امپاسبل ہو چکا ہے. کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل اگر وہ ان فیملی سے ہے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیڈیٹ فیملی ہے ان کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ابھی جو ہے نا 1400 ایئرس گزر چکے ہیں، اور وہ نہیں پتا کہ اگر آپ لینیج ٹریس بھی کرنا چاہیں نا تو ٹریس کرنا بھی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو اس ٹائم پہ اپلائی کر رہی ہے وہ اس وقت اپلیکیبل نہیں ہے. اس لیے بعض یعنی جو نا زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ وہ جو مسائل اس ٹائم پہ تھے وہ اس وقت کے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی ہیں لوگ ان کو آپ دے سکتے ہیں، اس میں ایشو نہیں ہے. دے سکتے ہیں جو بھی ہمارے یعنی جو بھی لوگ ہمارے مسلم فیتھ کے اندر جو آ رہے ہیں انشاءاللہ کو دے سکتے ہیں. نان مسلمز میں جو کرسچن، جوز اور ان کے لیے جو ایک کیٹیگری ہے زکوٰۃ کی، وہ ہے کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے نان مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک شخص ایسا ہے جو کہ کرسچن ہے، ہمارے اکثر اوقات میڈز میں یا اسٹاف میں آپ کو لوگ ملیں گے، تو ان کو جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے. تو یہ باقاعدہ ایک کیٹیگری ہے زکوٰۃ والوں میں سے ایک کی. تو یہ تو ہے فیملی کے ساتھ. اس کے علاوہ اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے گفٹ گیونگ کا، کہ اپنے فیملی ممبرس کو گفٹ دیے جائیں. بیکاز گفٹ دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو آپس میں پیار بانٹنے کے اعتبار سے گفٹ گیونگ ہونی چاہیے. اور گفٹ گیونگ کے لیے کسی اوکیشن کا ویٹ نہ کریں کہ ہمیں کسی خاص اوکیشن کا ویٹ کرنا ہے، اس کے لیے کبھی بھی آپ دے سکتے ہیں. اور اس میں کوئی پرائس ریسٹرکشن بھی نہیں ہے کہ بہت مہنگا گفٹ ہی دیں گے ان کو. دیکھیں اکثر اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے فیملی ممبرس کی، کوئی لائکس ڈس لائکس ہوتی ہے، ہمیں آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں چیز پسند کرتے ہیں. اگر کھانے پینے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، کسی کو یہاں پنڈی اسلام آباد میں اگر آپ آئے تو کسی کو کالج روڈ کے سموسے پسند ہیں، کسی کو گراٹو کی جلیبی پسند ہے، کسی کو سیور کا پلاؤ پسند ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو اگر ہمارے فیملی ممبرس میں سے ایسے لوگ ہیں تو ہم کبھی ٹریول کرتے ہوئے آگے پیچھے موو کرتے ہوئے 100-200 روپے کے سموسے کسی کو لا کے دے دیے تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، بیکاز ان کا تو یہ فیوریٹ چیز ہے. کسی کو کسی خاص قسم کی مٹھائی پسند ہے، وہ آپ گزرتے ہوئے لے آئے تو ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ جی آپ نے اسپیشلی میرے لیے سوچا اور وہ جو چیز مجھے بہت پسند ہے وہ مجھے لا کے دی. تو سم ٹائمز آپ کو بہت لمبے چوڑے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی کہتے ہیں نا، اٹس دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس. اٹس دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس. اگر آپ یہ اس نیت سے کرتے ہیں تو آپ دوسرے کا دل بھی جیت لیتے ہیں اور آپ ایک طرح سے فیملی ریلیشنز کو مینٹین بھی کر رہے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات نبھائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ 2 کام ہو جائیں، رزق میں یہ جو ہے نا ایک بڑھائی آ جائے، رزق تمہارا بڑھ جائے اور تمہاری عمر لمبی کر دی جائے. 2 کام جو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوں، وہ کیا کرے؟ اپنے فیملی ریلیشنز مینٹین کرے. تو تحفہ دینا بھی جو ہے اسی زمرے میں آئے گا کہ آپ اپنے تعلقات کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. اور کچھ نہیں تو پھر آخری بات یہ کہ کم از کم اپنے فیملی ممبرس کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں. اگر اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، فیملی ممبرز آپ سے بات نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ روڈ بیہیویئر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ حالانکہ سلام دعا بھی رکھ رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، تو کم از کم دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا ان کے. اور کچھ آپشن نہ بھی ہو تو ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کر سکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. آگے فرمایا وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اور یہ یعنی اللہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کو منع کرو کس سے؟ فحاشی سے، منکر سے اور بغی سے. فحاشی امورالٹی، انڈیسنسی، لوڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے، وہ سارے کام جو کہ فحش کام ہیں ان سے روکنا لوگوں کو. اور منکر سے، منکر کوئی بھی برا کام. اور بغی بولتے ہیں اوپریشن کو، انجسٹس کو، یعنی کسی طرح سے کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اس سے بھی یعنی کہا گیا کہ لوگوں کو منع کرو.
اچھا منع کرنے میں بھی اب بہت ساری کیٹیگریز ہیں. منع کرنے میں ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ یا تو اس کو ہاتھ سے روک لو, ایک آتا ہے زبان سے روک لو, ایک ہوتا ہے دل میں برا سمجھ لو. تو جہاں پہ آپ کا اختیار ہے وہاں تو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں. آپ کا اختیار کہاں پہ ہے؟ آپ کا اختیار اگر آپ گھر پہ, اگر آپ میرڈ ہیں, گھر پہ قوام ہیں, تو آپ گھر والوں پہ بہت سی چیزیں نافذ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ اس ادارے پہ بہت سی چیزیں نافذ کر سکتے ہیں, آپ ان کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں. لیکن ہم سڑک پہ چلتے ہوئے شخص کو ہاتھ سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ ایک بندہ چل رہا ہے اس کو آپ پکڑ کے, ایک انسان فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا برا کام کر رہا ہے, آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا شروع کر دو, وہ آگے سے لڑ پڑے گا آپ سے. تو بہتر یہ اس کو زبان سے ہی کہا جائے, ایڈوائز کیا جائے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے لیے زبان سے کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب کسی ایسی گیدرنگ میں آئی ہیں جہاں پہ وہ گیدرنگ ہی ساری کی ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ موسٹ آف دیم آپ کے ساتھ وہ انکلائن نہیں ہے, وہ دوسری طرف انکلائن ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایسی گیدرنگ میں آئی گئے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو خاموشی سے محفل چھوڑ کے نکل جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کم از کم دل میں برا سمجھ رہے ہیں, تو اب دل میں برا سمجھ رہے ہیں تو پھر وہاں بیٹھے ہنسنا, کھلکھلانا, مسکرانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. دل میں برا سمجھنے کا منیمم تقاضا یہ ہے کہ آپ اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس ہو رہی ہے, وہاں سے کم از کم اٹھ جانا بہتر ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے کوئی ایسے دوست ہیں جو کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے سارے شراب پی رہے ہیں, اب میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسوں, مسکراؤں, ان کی جوکس پہ یعنی اپنے ایموشن شو کروں, نہیں, میرے لیے یہ بنتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں. کیونکہ میں ان کو ہاتھ سے نہیں روک رہا, میں زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا, تو کم از کم اٹھنا بہتر ہے وہاں سے. کیونکہ دل میں برا سمجھ رہا ہوں, اب دل میں برا بھی سمجھ رہا ہوں لیکن ہنس بھی رہا ہوں, یہ کیسے ہو گیا؟ تو منیمم تقاضا کیا ہے, وہاں سے اٹھ جاؤں کہ بھائی سوری آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, آپ لوگ کریں, میں آپ کو نہیں چھیڑ رہا, میں کم از کم جا رہا ہوں. تو یہ کیا ہے, اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کو شو کر دینا. یعنی اور کچھ نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے کم از کم میں اٹھ رہا ہوں, لکم دینکم ولی دین, آپ کا اپنا دین ہے, میرا دین ہے, میں کم از کم یہاں سے اٹھ رہا ہوں بس. تو لوگوں کو منکر سے روکنا اور اوپریشن سے روکنا. اوپریشن یعنی کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مظلوم تو سمجھ میں آ رہی, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ان کے ظالم کی مدد یہ ہوگی اس کو روک کے مدد ہوگی, اس کی ظالم کو روکا جائے گا. تمہارا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کو روکو, مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو. تو یہ ہے بغی سے روکنا. اور پھر یعظکم لعلکم تذکرون, یہ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے, شاید تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کی ہمیں, اور یہ بڑی جامع آیت ہے یہ اس اعتبار سے کہ اس میں بہت سارے اسپیکٹس اور وہ چیزیں مینشنڈ ہیں کہ جو ایز مسلمز ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی حکم دے رہے ہیں, ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے, اللہ تمہیں کمانڈ کر رہا ہے کہ تم عدل کرو, احسان کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نبھاؤ, اور لوگوں کو تین چیزیں کرنے والی ہیں اور 3 روکنے والی ہیں. 3 کام بتائیے کرنے, اور فحاشی, منکر اور بغی سے لوگوں کو روکو, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو اسی لیے عمر بن الخطاب نے اپنے دور میں خطبے کے اندر یہ یعنی جمعے کے جو ہے نا خطبہ, اس میں یہ آیت انسرٹ کروا دی کہ تاکہ لوگوں کو یاد دہانی جو ہے نا ہوتی رہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اچھا, ابھی اسی سورہ نحل میں آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف ہمیں حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کی طرف بلاؤ, ادعو انوائٹ کرو, الی سبیل ربک, اللہ کے رستے کی طرف, بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اور واعظ کرو اچھے طریقے سے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور لوگوں کے ساتھ جدال کرو یا ڈیبیٹ کرو احسن طریقے سے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین, یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون گمراہی کی طرف ہے, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے. اچھا, یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف لے جا رہی ہے, جو کہ ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا. اچھا, اس میں 5 باتیں ہیں جو اس کے اندر ہے. ایک ہے ادعو, لوگوں کو انوائٹ کرو. اچھا, اب انویٹیشن جو ہے بائی ڈیفالٹ انویٹیشن جو ہے وہ پیار سے دی جاتی ہے یا غصے سے دی جاتی ہے؟ اگر آپ کسی کو اپنے گھر انویٹیشن دیتے ہیں تو پیار سے بلاتے ہیں یا غصے سے بلاتے ہیں؟ پیار سے بلاتے ہیں. ایسے کبھی ہوا ہے آپ نے کسی کے منہ پہ انویٹیشن کارڈ مارا ہو کہ بھائی آنا تو آ جاؤ, ورنہ نہ ہو تو اب بھی ٹھیک ہے, نہ ہو تو بلکہ زیادہ بہتر ہے, کھانا ہمارے لیے زیادہ بچ جائے گا. ایسے تو کبھی انوائٹ نہیں کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی اگر آپ ہمارے گھر تشریف لائیں, اٹ ول بی این آنر فار اس اف یو کم ٹو آور ہاؤس, اس طرح کر کے انوائٹ کرتے ہیں نا. تو جب دین کی طرف انوائٹ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ منہ پہ انویٹیشن کارڈ ماریں گے, ایک بندہ مطلب قرآن اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماریں گے بھائی یہ تو قرآن لینی ہے تو لو, بنا جاؤ یہاں سے,
ایسے تو نہیں. انویٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ بائی ڈیفالٹ پیار سے کی جاتی ہے. تو آپ نے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے. اردو کہاں پہ انوائٹ کرنا ہے؟ اپنی طرف بلاؤ کہ جی میرے ساتھ جڑ جاؤ, ہمارے جو ہے نا محلے کے مولوی صاحب کے ساتھ جڑ جاؤ, فلاں پہ کہاں جوڑوں اس کو میں؟ اللہ سبحانہ فرمانے الی سبیل ربک, اللہ کے رستے پہ آ جاؤ. اپنے ساتھ یا فلاں ڈھمکان کے ساتھ مت جوڑو, اللہ کے ساتھ جوڑو ان کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے پوچھتے تھے کہ ہم کس کو فالو کریں, یعنی آپ کو فالو کر لیں. عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں, اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو 4 صحابہ کا ذکر کیا, ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود بھی ہے رضی اللہ عنہ. تو ان کے اسٹوڈنٹ نے جب پوچھا کہ جی فالو کس کو کریں, انہوں نے کہا کہ ان کو فالو کرو جو مر چکے, ہمیں فالو نہ کرنا. ہم تو ابھی زندہ ہیں, کوئی پتہ نہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے. ابھی تک تو ہم ایمان پہ ہیں, لیکن ہماری موت ایمان پہ آئے گی تو یہ ایک سوال ہے, ایمان پہ موت آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ ایک سوال ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو بڑے نیک, لیکن نیکی پہ جاتے رہے, لیکن آخری وقت پہ جو ہے نا وہ کفر پہ چلے گئے اور کام خراب ہو گیا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساری عمر نافرمانیوں میں رہے لیکن آخری وقت پہ اسلام قبول کر لیا اور ٹھیک ہو گئے. تو نے کہا اس لیے ہمیں فالو نہ کرو, ہم تو زندہ ہیں. ان کو فالو کرو جو فوت ہو گئے, کیونکہ ان کا بگننگ اور اینڈ دونوں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جینا کس پہ تھا اور ان کا مرنا کس پہ تھا, یہ ہمیں معلوم ہے, اس لیے ان کو فالو کر لو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انوائٹ کرو, لیکن کدھر؟ اللہ کے رستے پہ انوائٹ کرو کہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اور وہ انویٹیشن تو پہلی بات ہے انوائٹ کرنا, دوسرا ہے اللہ کے رستے کی طرف, کسی اور طریقے پہ نہیں, اللہ کی طرف. تیسری چیز ہے بالحکمہ, حکمت کے ساتھ کرنا یہ کام. اب یہ ایک سائنس ہے, حکمت کیا چیز ہے. حکمت جو ہے بیسیکلی اٹس بیسیکلی سیئنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ٹو دا رائٹ پرسن ان دا رائٹ وے. صحیح بات کہنا, صحیح بندے سے کہنا, صحیح وقت پہ کہنا, صحیح طریقے سے کہنا, یہ حکمت کے تقاضے ہیں. اب مثال کے طور پہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, بات آپ کی صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے. اگر ماں باپ بچوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو, بات تو ٹھیک ہے نا, لیکن اگر ماں نے بچے کو جھنجھوڑتے ہوئے اور چیختے ہوئے یہ بات کہی ہے تو شاید یہ حکمت کے خلاف ہو. یا بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے منہ پہ یہ بات کہی کہ جھوٹ مت بولا کرو, تو یہ شاید حکمت کے خلاف ہوگی بات. کیونکہ مارنے پیٹنے سے, یعنی ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے, if our goal is to educate our children, then what is the best method to educate? پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ سب سے بیسٹ طریقہ کون سا ہوگا ایجوکیٹ کرنے کا. کیا چیخنا چلانا ہی سب سے بیسٹ ہوگا, یا پیار سے بات کی جائے, یا کسی اور طریقے سے بات سمجھائی جائے؟ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بات آپ کی بے شک صحیح ہے, پہلے تو بات صحیح ہو, دوسرا طریقہ صحیح ہو, موقع کی مناسبت بھی دیکھی جائے. مثال کے طور پہ اگر ایک میرا کوئی دوست ہے جو کہ نشے کی حالت میں اور کسی کلب میں بیٹھا ہوا ہے, پارٹی کر رہا ہے, مجھے پتہ چلا جی وہ وہاں پہ, اب میں جناب کلب پہنچ گیا اور میں نے وہیں پہ بھی وہ نشے کی حالت میں, وہ اس کو میں نے سامنے بٹھایا اور میں نے اس کو مسنون خطبہ سنانا شروع کر دیا. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اب وہ سن رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا, یہ حکمت کے خلاف ہے, کیونکہ وہ ابھی اپنی سینسز میں ہی نہیں ہے. جو بھی واضح نصیحت میں اس وقت کر رہا ہوں وہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اس کو پورا 2.5 گھنٹے کا لیکچر بھی سناتا ہوں, اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, اور وہ اس گندگی میں ابھی تک موجود ہے. اس کا حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے اس کو اس گندگی سے باہر نکالو کہ بھائی اب میرے گھر آؤ, میرے گھر آؤ, اس کلب سے اس کو باہر نکالو, میوزک چل رہی ہے فلاں ڈمکا, اور میں اس کو وہاں پہ واضح نصیحت کر رہا ہوں. اس کو اس گندگی سے باہر نکالو, اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دو, اس کو اپنے ہوش اس کے واپس آنے دو, پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا یہ بہت غلط ہے, اور پھر اس پہ نصیحت کرنا, اس کو چاہے ڈانٹا جائے چاہے سختی کی جائے جو بھی کیا جائے, لیکن پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی انوائرمنٹ میں جا کے شروع ہو جائے. تو اس لیے دیکھا جائے گا کہ موقع کیا ہے. اچھا, اس میں ایک بات ضروری ہے کہ حکمت کو کنفیوز نہ کیا جائے فریضہ چھوڑنے کے ساتھ. حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کام کرنے والا ہے وہی چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی گیدرنگ میں جہاں بہت سارے لوگ ہیں, ایک بندے نے کوئی ایسا اناپروپریٹ بات کی ہے یا اناپروپریٹ بیہیویئر کیا ہے, اب بجائے کہ اس کو وہیں پہ آپ رگڑ دیں, آپ نے کہا یہ تم نے کوئی طریقہ ہے کام کرنے کا, یہ ایسی کی تیسی تمہاری, تم نے ایسا کیوں کیا, یہ کیا وہ کیا, یہ کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اپنے بھائی کو پبلکلی نصیحت کرنا اس کو ہیوملیٹ کرنا ہے, اور پرائیویٹلی اس کو وہ بات سمجھانا اس کو ایکچوئل نصیحت کرنا ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرابلم اس بندے میں ہے
تو حکمت کا تقاضا یہ کہ آپ اس کو کہیں بھائی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ سائڈ پہ ہو جائیں, یا تو ایونٹ ختم ہونے کا ویٹ کر لیں, اگر بہت ارجنٹ ہے تو کہیں یار ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ ذرا واک کے لیے آئے, ہم لوگ ذرا باہر سے ذرا گھوم کے آتے ہیں, ایسے ہی بس چکر لگا کے آتے ہیں, باہر لے کے سائڈ پہ اکیلے میں بات کی. اب وہ ایگوز کی بیچ میں نہیں آئے گی. اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایگوز یوٹیوب کے نیچے جو کامنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی آ جاتی ہے, فیس بک کے نیچے کامنٹس میں بھی آ جاتی ہے, کیونکہ دو لوگ اب بحث کر رہے ہیں, یہ بھی کاپی پیسٹ کر رہا ہے, یہ بھی کاپی پیسٹ کر رہا ہے, دونوں کہیں سے چیزیں پیش کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے کیونکہ ایگو کی بات ہے. اگر یہی میسج یہ اس کو پرائیویٹ میں کر دیتا نا کہ بھائی آپ نے یہ میسج کیا, میں نے دیکھا, مجھے اس میں تھوڑی سی یہ بات آپ کی تھوڑی سی عجیب لگی, کائنڈلی اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیں, کیونکہ میرے پاس بھی کچھ باتیں ہیں میں نے آپ سے کہا شیئر کر دوں. اب اس نے جو ہے نا اپنی بات پیش کی, آپ نے اپنی پیش کی. اب پرائیویٹ میں جو بات ہو رہی ہے وہ زیادہ پیار سے ہو رہی ہے, لیکن پبلکلی کیا ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایگوز بیچ میں آ جاتی ہیں, انا کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور پھر جس نے غلطی شاید ماننے کا چانس بھی تھا اب وہ نہیں مانے گا, کیونکہ اب آپ نے اس کو پبلکلی ہیوملیٹ جو کر دی. اب اس نے کہا کہ بھائی میں نے ماننا ہی نہیں ہے, مان لیا تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ تو غلط باتیں پروپیگیٹ کرتا ہے, تو اس لیے پھر لوگ بیک ڈاؤن نہیں کرتے. تو بہتر کیا ہے کہ انسان اس کو سائڈ پہ لے جا کے بات کر لے, یہ بھی جو ہے نا حکمت کے تقاضوں میں سے ایک چیز ہے. ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی پبلکلی بھی کوئی چیز کہنی پڑ جاتی ہے, لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا یعنی جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا بینیفٹ زیادہ ہے یا ہارم زیادہ ہے. اگر آپ کی یہ بات کرنے سے نقصان زیادہ ہوگا, اگلے کی عزت نفس پہ ایک چوٹ آئے گی اور کوئی اور اس قسم کے پرابلمس کریٹ ہو گئے, وہ دین سے اور متنفر ہو سکتا ہے. کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دینی لوگ ہوتے ہیں, دینی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. اچھا ہوتا اس سے کیا ہے کہ کبھی کبھار جب دینی لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ ذرا کم پریکٹسنگ ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے, دوسرا تھوڑا زیادہ پریکٹسنگ ہے. اب چونکہ یہ بحث کر رہے ہیں تو وہ جو اتنا پریکٹسنگ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے دین سے ہی متنفر ہو جائے کہ بھئی اگر اینڈ گول یہ ہے, کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ پریکٹسنگ ہے, لیکن اگر اینڈ گول یہ ہے کہ میں نے یہ بن جانا ہے تو پھر تھینک یو ویری مچ, میں نے یہ نہیں بننا, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائے, آپ کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو جائے. تو اس لیے حکمت کا تقاضے بہت زیادہ ہیں. تو دعوت و تبلیغ جو ہے نا, اللہ کے دین کی طرف جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو وہ حکمت کے ساتھ بلایا جائے گا. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کس لیول پہ بات کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بہت زیادہ کام ہوتا ہے ڈفرینٹ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. اب جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہی بات میں چھوٹے بچوں سے نہیں کر سکتا, یہ میرا سٹائل نہیں ہوگا بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ مجھے بہت زیادہ اینیمیٹڈ ہونا پڑتا ہے, بچوں کے ساتھ آپ کو ہنسی مذاق کرنا پڑتا ہے, بچوں کے ساتھ سٹوری ٹیلنگ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. بلکہ تقریباً میں کہوں گا 90% بچوں کے ساتھ ہوتی سٹوری ٹیلنگ ہے. آپ ان کو یعنی چھوٹے بچے نا کلاس 1 کے 2 کے, ان کو اب آپ کیا سنائیں گے, مطلب پورے واضح نصیحت کریں گے نہیں, ان کو آپ سٹوریز کے تھرو سنائیں, ان کو آپ صحابہ کے واقعات سنائیں, اس میں سے ان سے کہیں آپ لیسنز بتاؤ مجھے. تو وہ جب اسٹوری سنیں گے ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور بچے ویسے بھی ان کا اٹینشن سپین جو ہے نا اسٹوریز کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کو لیکچر دیں گے, ان کو تھوڑی دیر کے بعد بے چینی ہونے شروع ہو جائے گی. تو سیم کانٹینٹ اگر آپ نے 2 ڈفرینٹ لوگوں کو آپ نے ڈلیور کرنا ہے تو اس کا طریقہ فرق ہوگا. مجھے یاد ہے مجھے ایک اسکول نے انوائٹ کیا, چھوٹے بچے تھے وہاں پہ بہت زیادہ. ویسے میں بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ عام طور پہ میں کسی اور کو کہتا ہوں کہ آپ ڈیل کر لیں کیونکہ وہ ان کی زیادہ ایکسپرٹیز ہوگی اس میں. لیکن ایک دفعہ میں چلا گیا, میں کہ چلو جسٹ فار ایکسپیرینس. تو میں جب گیا تو انہوں نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جو کہ بینکرپٹ ہو جائیں گے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا وہ جس کے پاس جو ہے نا دینار یا درہم نہ ہو. نے کہا نہیں, مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نیکیاں تو بہت زیادہ تھیں لیکن قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں کیونکہ اس نے کسی کا دل دکھایا, کسی کو مارا, کسی کو دھکا دیا, کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی. وہ سارے اپنے اعمال جو ہے نا ان کو دے دے گا حتیٰ کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا. اچھا اب یہی حدیث جب میں نے بچوں کو سمجھانی تھی, اب ظاہری بات ہے میں نے سٹائل فرق کر دیا. میں نے کیا کیا, میں گھر سے اپنے پاس نا ایک بریف کیس میں بہت ساری عطر کی مختلف شیپس کی باٹلز لے گیا. تو ایک میرے پاس اچھی خاصی کلیکشن ہے عطر باٹلز کی. تو میں وہ تقریباً میں خیال ہے کوئی 20 ایک ہوں گی, تو میں وہ اٹھا کے ساری لے گیا. اور کچھ ایسے نا ایسے کپڑے ہوتے ہیں نا صفائی والے گندے میلے سے, کچھ اس طرح کے نا کپڑے پھٹے پرانے وہ بھی ساتھ اپنے ساتھ لے گیا. اب میں نے کلاس میں سے کچھ بچوں کو کہا کہ ہم والنٹیئر کون کرے گا, تو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے. میں نے ان کو بلا لیا, 5 لڑکے میں نے کھڑے کر دیے. اب میں نے کیا کیا, ان 5 لڑکوں کو میں نے عطر باٹلز بھی دی, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 2, کسی کو 3, اس طرح کرتے کرتے وہ بھی بانٹ دی.
اور ساتھ یہ کیا کہ کچھ ان کے کندھوں پہ نا کچھ کپڑے بھی رکھ دیے, 2-3 پیس اس کے رکھ دیے, 2-3 پیس اس کے رکھ دیے. اب میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے ہاتھ میں عطر کی باٹلز ہیں نا پیاری پیاری سی, یہ تمہارے نیک اعمال ہیں, اور جو تمہارے اوپر گندے کپڑے ہیں نا یہ تمہارے ایول ڈیڈز ہیں. اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایک شخص آئے گا, ایک چھٹا بچہ انٹروڈیوس کرایا, اس کو میں نے کیا کیا, اس کو 5-6-7 عطر باٹلز, اور کچھ نہیں, اس کے پاس کوئی میلا کپڑا نہیں ہے, صرف عطر باٹلز ہیں. میں نے کہا اب یہ بچہ سمجھو کہ قیامت کے دن آ گیا. اب اس نے آپ کو گالی دی, آپ کو اس نے دھکا دیا, آپ کو اس نے فلاں کہا, اب کیا کرے گا, اس کو اپنی ایک عطر باٹل آپ کو دینی ہوگی. اب اس نے, میں نے کہا اب آپ دیں بیٹا اس کو. تو یقین کریں گے بچے کہتے ہیں نہیں دینی میں نے. میں کہا نہیں دو گے بیٹا تم, کہتے لیکن نہیں میری باٹل ہے. میں نے کہا آپ دیں گے بیٹا. اس نے جب دیا تو جس کو عطر باٹل مل رہی تھی وہ کہتا ہے یس, اور اتنے کیونکہ بچے اینیمیٹڈ ہوتے ہیں نا, تو وہ اس نے پورا اظہار کیا اپنے باڈی لینگویج سے کہ یس مجھے باٹل مل گئی, اور جس کو باٹل ملتی جا رہی ہے وہ خوش ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اب اس کی باٹل تو ختم ہوگی, اور وہ بچے کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنا اداس ہے کہ اس کی ادھر باٹل ختم ہوگی. میں نے کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے نے نا اوروں کے ساتھ بھی زیادتیاں کی ہوئی, ابھی اس کی زیادتیاں ختم نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اب آپ کا اس کے پاس اب عطر باٹل تو ہے کوئی نہیں, اب یہ کیا کرے گا, یہ آپ کے کالے کپڑے لے گا جو آپ نے اپنے جو گندے میلے کے چلے کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ سے لے گا. تو میں نے کہا اب یہ کپڑے تمہارے, اور آپ یقین کریں جس کے اوپر سے کپڑے اتر رہے ہیں نا سارے جو پیسز اتر رہے ہیں, وہ کہتا ہے شکر ہے شکر, اتنے اس لمبے لمبے سانس لے کے وہ خوشی منا رہے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, دیکھیں کہ بچے کتنے اینیمیٹ ہوتے ہیں. تو جب یہ پورا پروسیس ہوا اور ساروں کے کپڑے اس کے اوپر آ گئے نا, تو بچوں کے چہرے پہ خوشیاں دیکھنے والی تھی کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے, اور اس کی اداسی دیکھنے والی تھی کہ سارے کپڑے. اور میں نے جب کہا نا کہ یہ تو صرف ایکسپیریمنٹ تھا, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, میں نے کپڑے جب واپس لیے تو وہ واقعی بچہ ریلیو ہو گیا کہ شکر ہے یہ اصل میں نہیں تھا, یہ فیک تھا. تو بچوں کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ, حکمت کا تقاضا یہ کہ آپ ان کے ساتھ اسی طریقے سے بات کی جائے جو ان کے لیول پہ ہے. اکثر اوقات میرے پاس کچھ مائیں بھی آتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی آپ ایسا کریں ہمارے بچے کو نا, بچہ ان کا 7 سال کا 8 سال کا, اس کو نا قرآن مجید کی تفسیر پڑھا دیں بما روٹ ورڈز کے. میں نے کہا جی یہ روٹ ورڈ کے ساتھ یہ بچہ تو بیچارہ فوت ہو جائے گا, یہ تو جو ہے یہ نہیں رہے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ بہت چھوٹا ہے, اس کو بھی میں تفسیر شروع کراؤں گا یہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا. تو اس کے لیول پہ جو ہے نا میں کہتا ہوں اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں. وی کین ہیو اے کورس جہاں پہ اسٹوریز آف دا پروفیٹس, اسٹوریز آف دا کمپینینز, اس پہ بات شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی دل سے اسلام کی محبت پیدا ہو جائے. جب وہ دل سے اسلام سے محبت کرے گا نا, وہ خود کہے گا کہ مجھے تفسیر پڑھاؤ, میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے وہی کریکولم پڑھنا ہے جو صحابہ پڑھتے تھے, میں نے وہی کریکولم پڑھنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء پڑھتے تھے, میں نے بھی وہی پڑھنا ہے, میں نے بھی انہیں کی طرح بننا ہے. لیکن جب اس کے لیے یہ رول ماڈلز ہی نہیں ہے, ابھی اس کے رول ماڈل سپر مین اور اسپائڈر مین اور بیٹ مین ہے, تو وہ قرآن تفسیر کس طرح پڑھے گا کہ بس یہ تو ایسے ہی. آپ نے پہلے اس کے دل میں ان لوگوں کی محبت پیدا کرنی ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء اور صحابہ اور تابعین اور نیک لوگوں کی محبت جب اس کے دل میں آئے گی, وہ خود بخود ان کے کریکولم پہ بھی آ جائے گا. لیکن پہلے وہ چیز کریٹ کرنا ضروری ہے. تو حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ جو جس کی جہاں جگہ بنتی ہے اس کے مطابق کیا جائے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والموعظۃ الحسنہ, اور واعظ اور نصیحت کرنی ہے احسن طریقے سے, یعنی لوگوں کو نصیحت کرنا, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے, اس لیے کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو اگر آپ بیسٹ امہ میں بننا چاہتے ہیں تو یہ واعظ و نصیحت کرنی ہوگی. تو واعظ و نصیحت کرنا, اور یہ واعظ و نصیحت جو ہے اس کے لیے یعنی اچھا طریقہ بہت سارے ہیں. ایک ہے کہ آپ کسی کو فیس ٹو فیس کہہ دیں, ایک ہے کہ آپ ان کو فون پہ کہہ دیں, ایک ہے کہ آپ ان کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیں, ایک ہے کہ آپ ان کو کسی پکچر میں ٹیگ کر لیں, ایک ہے ان کو آپ ویڈیو سینڈ کر دیں, یا کوئی بک گفٹ کر دیں, یا کوئی DVD ان کو دے دیں. تو واعظ و نصیحت کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں. جو بھی زمانے کے اعتبار سے جو بھی بیسٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو میرا خیال ہے کہ مجھے نا فی الحال اسٹارٹنگ میں واٹس ایپ پہ کچھ ویڈیوز بھیجنے چاہیے تاکہ اس کا دل مائل ہو. اس کے بعد میں اس سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کرتا ہوں, یا پھر اس کو فون پہ بات کرتا ہوں, کوئی سوال وغیرہ اس کے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو دعوت و تبلیغ کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر طریقہ ایگزاسٹ کیا, بازاروں میں بھی, گھروں میں بھی, ہر اعتبار سے, پبلک میں, پرائیویٹ میں. نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی تو کہا تھا
کہ اللہ میں نے تو ان کو نصیحت صبح میں کی، شام میں کی، دن میں کی، رات میں کی، پبلکلی کی، پرائیویٹلی کی، آہستہ آواز میں کی، اونچی آواز میں کی، ہر طریقے سے میں نے ہر طریقہ اپنا لیا واضح نصیحت کا، جو ہو سکتا ہے میں نے سارے کر لیے. لیکن یہ لوگ تو ابھی تک ٹرن ہی نہیں کر رہے، یہ تو نام ہی نہیں لے رہے کہ یہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنایا جائے. دیکھیے اگر میرے گھر میں میری ماں ہے اور میرے کچن میں آگ لگی ہوئی ہے اور ماں کچن میں، تو میں ان کو نکالنے کے لیے کہوں گا نا کہ آپ باہر آ جائیں. اچھا اگر وہ کہیں نہیں بیٹا میں نے نہیں آنا، تو میں کیا کروں کہ ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں پھر خیر ہے پھر، اور چلا جاؤں وہاں سے. کیا کروں گا میں؟ زبردستی نکالوں گا نا. اب تو مطلب اگر وہ نہ بھی کرے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو کہہ رہا کہ بھی نکلے ہی نکلے. تو یہ جو دنیا کی آگ ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ تیز ہے. تو ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں، ان کے بارے میں جو ہماری ٹینشن کا لیول ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ یہ آگ کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے ان کو بچانا ہے. اور گیو اپ نہیں کرنا. ایک دفعہ دو دفعہ، لوگ ہوتے ہیں 2 دفعہ کیا کریں بس یہ کہہ دیا وہ نہیں مانا تو ٹھیک ہے. پھر مائیں اکثر ایسے کہہ دیتی ہیں کہ جی میں نے کہا ہے بچے کو نماز کے لیے نہیں پڑھا، میں کیا کروں، چھوڑو پڑھے، پھر نہیں پڑھتا نہ پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے میں اور کفار میں فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. پہلا سوال جو قیامت کے دن کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. جو اس میں کلیئر ہو گیا پھر اگلے سوال ہوں گے. جو اس میں کلیئر نہ ہو وہ تو وہیں سے فارغ ہے. تو ایک سینس آف ارجنسی ہونی چاہیے لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں. اندر سے ہمارے اندر نا ایک سینس آف ارجنسی ہونی چاہیے کہ میں نے لوگوں کو اس طرف لے کے آنا ہے. اور جو بھی بیسٹ طریقہ ہے، چلے میں نے فیس ٹو فیس بات کی، وہ فیس ٹو فیس تو رسپونڈ نہیں کر رہا، فیس ٹو فیس تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چلو فون پہ کر لیتے ہیں، واٹس ایپ کر لیتے ہیں، اور کچھ نہ ہو کسی گروپ پہ ایڈ ہوا ہے وہیں پہ چیزیں بھیجنا شروع کرتے ہیں، کچھ تو شاید اس کے دماغ میں بات پڑ جائے. آپ گیو اپ نہ کریں، آپ کرتے رہیں. اور میں نے دیکھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کو بس میں نے یہ اسٹریٹجی رکھی کہ ان کو، میرے پاس واٹس ایپ پہ ایک براڈ کاسٹ لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جو میرے فیملی فرینڈز وغیرہ ہیں، تو اس پہ ان کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں میری طرف سے وقتاً فوقتاً، ویڈیوز کوئی آ رہے ہیں کچھ آ رہا ہے. تو میں کرتا جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے گیو اپ نہیں کرنا. وہ ان کو بات سمجھ میں آئے نہ آئے دیٹس ناٹ مائی کنسرن. مائی کنسرن از کہ کم از کم میری طرف سے فل ایفرٹ ہونا چاہیے. میری طرف سے میں کم از کم گیو اپ نہ کروں. اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں کہ ہو سکتا ہے کل کو وہ یہ چیز دیکھ لیں، کیا پتہ ابھی وہ چیزیں اگنور کر رہے ہوں کل کو وہ دیکھ لیں. تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی. وہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں نے اذان دینی ہے. پتہ نہیں لوگ اس کو سنتے ہیں نہیں سنتے، کم از کم میں نے اذان دینی ہے. اور پھر واعظ و نصیحت کے بعد اس کے بعد کیا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن. پھر لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ آرگیو کرنا احسن طریقے سے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ سب سے اینڈ میں، اس کو میں کہتا ہوں کیو اینڈ اے ہے. یہ آپ کا کیو اینڈ اے سیشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے جب ساری جو ہے نا واضح نصیحت ہوگی. اب کوئی بندہ کہہ رہا ہے لیکن ایسا کیوں ہے، آپ نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ اس لیے. اب اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اب آپ آرگیومنٹیشن اب ہو رہی ہے. ساری بات کرنے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد اگر کوئی سوال جواب ہے آپ ان سوال جوابوں کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ پروسیس کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف انوائٹ کرنا اور حکمت کے ساتھ کرنا اور واضح نصیحت کرنا اور ڈیبیٹ کرنا اینڈ میں. ہمارا طریقہ عام طور پہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیبیٹ سے، سب سے پہلے بحث شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ہم واز کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف آ جاؤ، پھر کہتے ہیں آپ نے اسلام میں آنا ہے. یعنی آخر میں کسی بندے کو انویٹیشن دیتے ہیں اسلام. اب پہلے اسے بحثیں کی آپ نے خوب، اب کہہ رہے ہو دین کی طرف آ جاؤ، کیونکہ میں نے نہیں آنا، جاؤ یہاں سے. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو میں نہیں آ رہا. تو جب سٹارٹ ہی آپ رانگ فٹ پہ کریں گے، سٹارٹ ہی ڈیبیٹ سے کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہوگا. فرنٹ فٹ پہ مراد یہ کہ مثالی طور پہ اگر ایک خاتون ہے، وہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں، آفس انوائرمنٹ میں ہے، اور وہ حجاب کرتی ہے، تو اس سے پہلے کہ لوگ پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، آپ فرنٹ فٹ پہ جائیں نا اور آپ پہلے سے یہ کنورسیشن خود سٹارٹ کر دیں. لوگوں کو انوائٹ کریں اور پہلے سے یہ بات سٹارٹ کریں. آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آپ سے بحث کرے اور پھر پوچھے، پھر آپ اس کو جواب دے کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. آپ کہیں بھئی ایسے ہے، آپ پریمپٹ کریں کہ اگر یہ سوال آنے والا تو میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں یہ جو ہے نا ایسا کیوں کرتی ہوں، تاکہ ان کو شکوک و شبہات نہ رہے اور بعد میں بحثیں نہ ہوں. اکثر اوقات ہماری فیملی میں جو لوگ لڑ پڑتے ہیں وہ اسی طرح جو ہے نا، اسی لیے کیونکہ ہم نے کچھ چیز شروع کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کافی دیر تک سوچتے رہے آپ کے بارے میں، کچھ بدگمانی کرتے رہے، پھر ایک دن جا کے انہوں نے پٹاخہ بجا دیا اور آپ سے بحث کر دی انہوں نے کہ یہ تو نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اب آپ ان سے لڑ رہے ہیں. تو بہتر یہ کہ آپ پہلے ہی بات شروع کر دیں.
ہماری فیملی میں ایک میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, دور کی فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی, تو جو میری یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ تھرڈ کزن بنتی ہیں, تو مجھے پتا تھا کہ یہ ان کے گھر میں یہ لوگ وہاں ہوتے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, تو مجھے پتا تھا کہ اب یہ ہوئی ہے تو اب ان کے وہاں پہ نا ہر قسم کا اوٹ پٹانگ کام ہوگا, کیونکہ ان فیملی والے مطلب دینی اعتبار سے اتنے سالڈ نہیں ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ ہوگا, عجیب و غریب مطلب رسومات اور یہ وہ. تو یہ لڑکی چونکہ تھوڑی سینسیبل تھی اور پڑھی لکھی ہے ماشاء اللہ, تو اس کو میں نے ای میل کیا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت تو جو معاملہ ہے وہ تو بڑا سینسیٹیو ہے کیونکہ فوتگی ہوگی. بہرحال میں نے یہ جو ہے نا ضروری سمجھا کہ آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ یہ جو رسمیں ابھی ہونے جائیں گی نا, ان سے کائنڈلی اگر آپ ہو سکے تو اوائڈ کر لیں. آئی نو دس مائٹ ناٹ بی دا ٹائم فار اٹ, لیکن ویسے تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ باتیں ہم پہلے ہی اپنی فیملی میں کر دیتے, کسی کی فوتگی کا انتظار نہ کریں, پہلے کہتے ہیں کہ بھائی جب انسان کوئی فوت ہوتا ہے تو اس میں واٹ از دا مسنون وے آف بریل, اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اب یہاں پہ وہ کل اور پھر جمعراتیں اور پھر 40ویں اور یہ سارا مطلب یہ کیا یہ دین اسلام میں ہے؟ پہلے یعنی کسی کی فوتگی سے پہلے بات کر لیں, کیونکہ جب بندہ فوت ہو چکا ہے نا, اب آپ یہ چھیڑ کے نا لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے اس میں. لوگوں کے بھائی تمہیں افسوس نہیں ہوا, ہماری امی کا انتقال ہو گیا, تمہیں تکلیف نہیں ہوئی, تم بڑے فلانے آتے ہو, تمہیں کوئی نہیں, تمہیں افسوس نہیں ہوا, تم یہ نہیں کرنا چاہتے, تم تو ان کو کبھی پیار نہیں کرتے تھے, اب بیچ میں امی خواہ مخواہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ حکمت کے بالکل خلاف ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ پرائیویٹلی جو ہیڈز ہیں, جو گھر کے جو سربراہ ہیں, ان سے اگر پرائیویٹلی تھوڑی سی بات کر لیں کہ میری ضیاء بھائی سے بات ہوئی ہے, وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے مجھے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ بھیجا کہ جو مسنون طریقہ ہے کسی کی بھی تدفین کا اور کسی کی بھی نماز جنازہ کا وہ کیا ہے, وہ انہوں نے پورا بھجوا دیا. تو اگر ہمیں لگے کہ ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں تو کر لیتے ہیں, اگر کوئی اس میں سے پرابلمز ہیں تو بات کر لیں, وہ مطلب اویلیبل. میں نے کہا جی آئی ایم اویلیبل, اگر کسی نے مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ ان سے میری بات کروا دیں اگر آپ سمجھیں تو. لیکن اگر ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, اب مطلب کیا ہو سکتا ہے, یہ تو چیزیں پہلے ہونی چاہیے نا, ٹائم سے پہلے. تو اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان وقت سے پہلے ہی اپنی فیملی کو ذرا بتا دے کہ جی ہماری فیملی میں جو بریلز ہوں گے وہ اس طریقے سے کیے جائیں گے اس میں, اور خود ہمیں کہنا چاہیے. اب بندہ اپنے بارے میں کہہ دے کہ جی میں جب دنیا سے جاؤں گا نا تو میرے لیے کوئی یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے. تو لوگوں کیوں نہ کرے بھائی, کیوں نہ کرے, اس میں آپ بتائیں کہ کیوں نہ کرے, پھر آپ اس میں ایویڈنس دیں. تو میں نے خود اپنے ساتھ یہ دیکھا کہ اپنی فیملی میں جب میں نے کسی چیز پہ خود سٹینڈ لیا نا کہ جی میں یہ نہیں کیا کروں گا, میں یہ نہیں کیا کروں گا, تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں کیا کرو گے, یہ تو ہماری پرمپرا ہے, یہ تو ہمارا. یہ لوگ ایک تو ایک دم سے جذباتی ہو جاتے ہیں نا, تو جو ہمارا تو بڑے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں, جی ہمارا طریقہ کار یہ ہے, ہمارا یہ. میں کہتا ہوں بھائی طریقہ کار ہمارا یہ نہیں ہے. اگر آپ ہمارا طریقہ کار کون سا ہے, ہمارا تو وہ طریقہ کار ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ان سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے. اگر ثابت ہے تو میں حاضر ہوں, میں بالکل سب سے پہلے وہ کام کروں گا. صحابہ تابعین تبع تابعین میں تو یہ بات ثابت نہیں ہے. ہم نے پھر ہم کون سا دین فالو کر رہے ہیں, اسلام کر رہے ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو اگر اسلام کر رہے ہیں تو اسلام کا طریقہ تو یہ ہے. اگر کچھ اور کر رہے ہیں تو بتا دیں تاکہ ہم بھی کلیئر ہو جائے کہ ہم اسلام نہیں, ہم کچھ اور فالو کر رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو وقت سے پہلے بتانی پڑتی ہیں تاکہ لوگ اس میں, اور اپنے آپ سے آپ سٹارٹ کریں تو پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی دیکھو خود سے مطلب سٹارٹ کر رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب کسی اور پہ پہلے کرے. تو اس لیے حکمت کا تقاضا, لوگوں سے ڈیبیٹنگ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ڈیبیٹ کرنے کی موقع سے پہلے ہی مسئلہ ریزالو کر دیں. اکثر اوقات جب ہم لوگ ٹاکس بھی دے رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹاک کے اندر اتنا کانٹینٹ ہو کہ اینڈ میں کویشچن آنسر کی نوبت ہی نہ آئے, اور اگر آ بھی رہے ہیں تو وہ بڑے آرام سے ہینڈل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ جب بات چیت کر رہے ہیں تو اسی میں سارا کچھ جو ہے نا کور ہو جائے. تو گھر میں بھی جب آپ کوئی ایسی بات چیت کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ کانٹینٹ ایسا ہو جس میں آپ نے خود سوچا ہوا ہے کہ اگر یہ سوال ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا, تو وہ اپنی بات میں ہی آپ مینشن کر دیں. ہاں اس کے بعد بھی سوال آ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم پیار سے محبت سے وجادلہم باللتی ہی احسن طریقے سے ان کا جواب بھی دے دیں گے. تو یہ فارمولہ ہے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا. آیت نمبر 125 میں سورہ النحل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فارمولہ بتایا ہے کہ وہ جو لوگوں کو تم نے بلانا ہے, اور یہ لوگوں کو بلانا یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف علماء اور مشائخ کا کام ہے, یہ آپ کا بھی کام ہے. سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پر بھی فرض کر دیا ہوا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو حق کی طرف بلانا آپ نے بھی ہے. ہاں اس میں فرق اتنا ہے کہ آپ نے جو انویٹیشن دینی نا لوگوں کو, آپ نے دینی ہے اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق. یو ہیو ٹو انوائٹ پیپل ٹو اللہ اکارڈنگ ٹو یور لیول آف نالج اینڈ اکارڈنگ ٹو یور ابیلٹیز. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسئلے ہی علماء کے ہیں اور علماء ہی ہینڈل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ طلاق کے مسائل,
اب کسی کی خدا نخواستہ فیملی میں ڈیورس ہوگی, آپ ان کو یا ہونے جا رہی ہے, آپ نے ان کو کہا کہ بھئی ایسا کریں, اس کو آپ فارغ کریں, یہ تو ڈیورس دینا آپ سیدھا سیدھا, اور ایسے بھئی آپ ڈیورس کے بارے میں کیسے مشورے دے رہے ہیں ان کو؟ پہلے آپ اچھی طرح سے ایشو دیکھ لیں اور علماء سے بھی رابطہ کروا لیں کہ بھئی اس کیس میں ڈیورس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ وراثت کے مسائل, یہ ہر بندے کا مسئلہ نہیں ہے. وراثت کے مسائل جو ہیں یہ بہت ہی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, تو اس پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چلو ایسا کرو چھوڑو پر, یہ کیا مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی, ایسے کرتے ہیں آدھا تمہارا آدھا میرا اور ختم کرو بس, لیٹس ریپ اٹ اپ. ایسا نہیں کر سکتے آپ کو ریفر کرنا چاہیے کہ پراپر طریقے سے وراثت کی تقسیم کی جائے, جس کا جو شیئر بنتا ہے اس کو وہ ملے. تیسری چیز اس میں ہے جہاد کے مسائل. جہاد کے مسائل بھی یہ آپ کی ڈرائنگ روم کنورسیشن میں نہیں آ سکتے کہ نہیں میرا خیال ہے یہاں پہ جہاد ضروری تھا, یہاں پہ فرض عین تھا, یہاں پہ فرض کفایہ تھا, یہ آپ کی بحث ہی نہیں ہے. اور چوتھی چیز ہے حکومتی مسائل, حکومت سے ریلیٹڈ, کہ اس وقت حکمران جو ہیں وہ کیسے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح ہو رہا ہے, کیا ان سے کفر ثابت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بحثیں بھی جو ہے علماء کی ہے. اس میں فقہ الواقع دیکھی جاتی ہے کہ اس وقت حالات جو ہے نا حالات کیا ہیں اور ان کے مطابق کیا کرنا چاہیے. تو یہ بحثیں جب انسان اپنے اوپر لے آتا ہے اور کہتا ہے جی میں اس کے بارے میں بات کروں گا, اور تو پھر یہ کام خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. المعروف کیا ہوتا ہے جی؟ ایک تو ہسپتال ہے نا معروف, اس کی بات نہیں ہو رہی. المعروف ہوتا ہے وہ چیزیں جو کہ ویل نون ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ جی بڑی مشہور و معروف چیز ہے. معروف چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امر بالمعروف, اللہ نیکی کا معروف کو ہم نیکی کہہ رہے ہیں. البر نہیں کہا گیا یہاں پہ, اس کو معروف کہا گیا کہ وہ نیکیاں جو آلریڈی ویل نون ہے اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ, اور جو منکر ہے, جو کلیئر منکر ہے, اس سے لوگوں کو روکو. کلیئر نیکی کی طرف بلانا کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو. یہ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے نا اس پہ, جھوٹ نہ بولو, اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جاؤ, اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے, اس پہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے. نماز پڑھا کرو 5 وقت کی, اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. زکوٰۃ دیا کرو, اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ماں باپ کا احترام کیا کرو, لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آیا کرو, فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو, چیریٹی دیا کرو, ٹھیک ہے, یعنی حرام ریلیشن شپ سے بچو, حلال ریلیشن کی طرف. یہ کیا ہے؟ یہ سب معروف چیزیں ہیں. یہ کسی کو بھی بتائیں گے نا تو کسی کو شوق نہیں دے گا, کیا یہ بات معروف ہے؟ کسی کو شوق نہیں دے گا ان ساری باتوں پہ. تو نیکی کا حکم دو جتنا تم دے سکتے ہو. اس کے لیے آپ کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں آپ کہتے ہو بھائی یہ والا مسئلہ واللہ عالم مجھے نہیں پتا, ہم علماء سے پوچھ لیتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو ہر بندے کو نا اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے لا ادری جو ہے نا, یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں, یہ آدھا علم ہے. یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں, تو جس کے بارے میں واقعی علم نہیں ہے بندہ خود ہی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ دعوت سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اپنی اس کتاب میں. تو انشاءاللہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی کیپیسٹی میں جہاں تک ہمارے لیے پاسبل ہو لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. اور آخری بات یہ کہ جو بھی کسی کو نیکی کی طرف بلائے گا, جتنا اجر اس نیکی کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو اپنے ریوارڈز کو ڈبل ٹرپل اور کوڈروپل کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی دین کی طرف آ رہا ہے اور پریکٹس کر رہا ہے, جتنی نیکیاں وہ کرے گا اس کو تو اجر ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. اسی لیے میرے اپنے ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں نا اگر اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ خود سکھانا, قاری صاحب سے نہیں, خود سکھانا. اپنے بچوں کو سورہ اخلاص خود سکھانا. جب وہ پڑھیں گے نا سارا اکاؤنٹ تمہارے کریڈٹ میں جائے گا, سارا اکاؤنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں. تو الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو کوئی بھی اچھی بات بتا دیں تو ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.